اللہ رب العزت والجلال نے ہم تمام لوگوں کو ایسا پیارا دین عطا کیا ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ دین کے اندر انسان کے تمام فطری تقاضوں کا بخوبی اس کا لحاظ رکھا گیا، اس کا خیال کیا ہے۔ بڑا ہی پیارا مذہب ہے، لیکن ہر چیز سے نفع حاصل کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ پانی سے نفع حاصل کرنے کا طریقہ اور ہے، ہوا سے نفع حاصل کرنے کا طریقہ اور ہے، زمین سے، ہوا سے، آگ سے، ہر چیز سے نفع اگر انسان کو حاصل کرنا ہے، تمام چیزوں سے نفع حاصل کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر ایک یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات سے نفع کیسے حاصل کیا جائے؟ انسان یہ تو جانتا ہے پانی سے نفع حاصل کرنا ہے تو اس کو پی کر کے نفع حاصل ہوگا، اس سے اپنے کپڑوں کی صفائی کرے گا، بدن کی صفائی کرے گا، اور جو اس کے کھانے پکنے میں ضروریات ہے پانی کو وہاں استعمال کرے گا، اس کا نفع ہو۔ آگ کا کہاں استعمال کرنا ہے جس سے کہ ہمیں فائدہ ہو؟ اگر آگ کا استعمال کھانا پکانے کے لیے کیا جائے تو انسان کا نفع ہوگا۔ سردی کے موسم میں آگ پر انسان اگر اپنے ہاتھ تاپے گا تو نفع ہوگا۔ اسی آگ کا استعمال اگر غلط استعمال کیا جائے تو نقصان بھی ہوگا۔ تو ہر چیز سے نفع حاصل کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ تو ذہن میں یہ سوال آنا تو چاہیے کہ اللہ کی ذات سے نفع کیسے حاصل کیا جائے؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہی بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی ذات سے نفع کیسے حاصل کرنا ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اس سرزمین پر بھیجا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کی ذات سے نفع کیسے حاصل کرنا ہے۔ اور یہی بات تمام انبیاء نے سمجھائی اور سکھائی اور فرمایا، اے لوگوں، اگر تم اپنی زندگی کو اپنے وقت کے نبی کی زندگی کے مطابق ڈھال لو گے تو تم اس دنیا میں اپنے رب کی رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ بتا دیا اپنی زندگی کو ہمیں نبی کی زندگی کے مطابق گزارنا ہوگا، تب ہم اللہ کی ذات سے نفع حاصل کرنے والے بن سکیں گے۔ نبی علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور سب نے یہی بات سمجھائی کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تم اپنی زندگی کو میری زندگی کے مطابق بنا لو اور اپنے تمام زندگی کے ہر مشغلے کو سنت و شریعت کے مطابق، تقوی و پرہیزگاری کے مطابق گزار لو۔ تم اللہ کے یہاں دنیا اور آخرت میں اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ خوش نصیبی تو اس شخص کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت والجلال قرآن عظیم میں فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ تمام صحابہ کو جو عزتیں ملی ہیں، تمام صحابہ کو اللہ کی طرف سے جو برکتیں، جو انعام ملے ہیں، وہ نبی کی زندگی کو انہوں نے اپنی زندگی میں لائے ہیں، تب اللہ نے عزتیں دی۔ صحابہ خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں جو عزتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس دین کی وجہ سے عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر ہمارے اللہ نے، ہمارے سچے رب نے اپنے سچے کلام میں فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ تمام کی تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام کی تمام عزتیں اس کے رسول کے لیے ہیں، اور تمام عزتیں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ کون سے ایمان والوں کے لیے؟ وہ خوش نصیب ایمان والے
جن کی زندگی کا ہر کام ہر عمل شریعت و سنت کے مطابق ہو، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا چلنا پھرنا، ان کے معاملات کرنا، ان کے کاروبار کرنا، ساری کی ساری زندگی کے تمام مشغلے سنت و شریعت کے مطابق ہوں گے، وہ سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے نفع حاصل کرنے والا بن سکتا ہے۔ بتا دیا، بہت آسان لفظوں میں بتا دیا۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات سے نفع حاصل کرنا ہے تو اپنی زندگی کے تمام کاموں کو، اپنی زندگی کے تمام مشغلوں کو، اپنی زندگی کے تمام مطابق کرنا ہے، شریعت و سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ نے انسان کی زندگی کا، اس کے تقاضوں کا خیال رکھا، حکم فرما دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو عورت تمہیں پسند ہو، 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو۔ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمام کے درمیان میں اگر انصاف کر سکو، اگر انصاف کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر ایک ہی نکاح پر قائم رہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتائی ہے تو انسان کی جسمانی ضرورت کا اللہ نے خیال کیا، نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ اگر اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے مطابق انسان نکاح کرتا ہے اور پھر وہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس کا وہ کام عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ اور وہی لڑکا اور لڑکی زنا کر لے تو وہی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ مردود اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص بن جائے، اور وہی کام اللہ کی نظر میں عبادت بن جائے، اور اللہ نے حکم بھی فرمایا۔ لیکن آج ہم اور آپ جتنا افسوس کریں اتنا ہی کم ہے۔ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس معاشرے کے اندر، جس بستی کے اندر نکاح مشکل ہو جائے گا وہاں زنا آسان ہو جائے گا۔ کیا لکھا؟ جس معاشرے میں نکاح مشکل ہو گیا ہوگا وہاں زنا آسان ہو جائے گا، اور جہاں نکاح آسان ہو گیا ہوگا وہاں زنا مشکل ہوگا۔ کوئی معمولی بات ہے، آج ہمارا معاشرہ ہے، دیکھ لیں ہمارے یہاں آج تو نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جس کو اپنے بیٹے کا یا بیٹی کا نکاح کرنا ہو تو وہ تو اپنی پوری زندگی سوچتا ہی رہتا ہے، 10 سال گزر جاتے ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ تو یہی ہوا جب ہم نے شریعت کے اصول کو، شریعت کے حکم کو، اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق کے ایک حکم کو مشکل بنا دیا تو اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیا۔ جب ہم نے اللہ کے حکم کو مشکل بنایا تو پھر اللہ نے ہمیں گناہوں کے جالوں میں پھنسا دیا۔ نکاح کرنا اللہ کا حکم تھا لیکن ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے۔ ہم نے اس کو مشکل بنایا تو پھر کیا ہوا؟ شیطان نے داؤ لگایا اور ہم سب کو گناہوں میں ملوث کر دیا، زنا کرنا آسان بنا دیا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی زندگی کا ہر کام، ہر عمل شریعت و سنت کے مطابق گزر رہا ہو، ان کے ہر خوشی اور غمی کے موقع پر ان کا ہر کام شریعت کے سنت کے مطابق گزر رہا ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ کیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا؟
جن کی زندگی کا ہر مشغلہ، ہر مسئلہ، ہر ان کا خوشی اور غم کا موقع شریعت و سنت کے مطابق ہو، تقوی و پرہیزگاری ہو۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اللہ کی ذات سے نفع اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نفع حاصل کرنا، اللہ کی ذات سے فائدہ حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے ہر کام کو، اپنے ہر قدم کو شریعت و سنت کے مطابق بنا لیا جائے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو متبرک بنا دیتے ہیں، اور ان کی زندگی میں، ان کے وقت میں، ان کی صحت میں، ان کے کاروبار میں، ان کے ہر کام میں اللہ برکت نازل فرماتے ہیں۔ اور یوں کہا جائے کہ ان کا جس طرف قدم اٹھ جائے اس طرف اللہ کی برکتیں آ جایا کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کا اوڑھنا بچھانا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کے معاملات کرنا، اس کا تجارت اور بزنس کرنا، اس کی مزدوری اور ملازمت کرنا، ہر کام شریعت و سنت کے مطابق ہو گیا تو اللہ نے اس کی زندگی میں برکتیں نازل فرما دی۔ وہ جدھر جاتا ہے برکتیں اس کی طرف ہی ہو جایا کرتی ہیں۔ بڑا افسوس ہے کہ ہمارا معاشرہ ان تمام چیزوں سے کوسوں دور جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسی چیزوں سے، شریعت و سنت سے کوسوں دور جا رہا ہے۔ افسوس کیا جائے تو کیا فائدہ؟ یہ افسوس کرنا فائدہ مند نہیں ہو رہا ہے۔ ہم تو کہہ کر، سنا کر، بتا کر کے تھکے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہمارا دل، ہمارا نفس، ہماری خواہش جو کہہ رہی ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ بڑا افسوس ہے، پہلے کے بزرگوں کے حالات لکھے ہیں نکاح کے بارے میں، بلکہ صحابہ کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ نکاح اتنا آسان تھا کہ صحابہ کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک صحابی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ میں فلاں گھر میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس گھر میں تمہاری جان پہچان ہے، تمہارے تعلقات ہیں، میں ہی چاہتا ہوں کہ میرا پیغام تم پہنچا دو کہ فلاں نکاح کرنا چاہتا ہے آپ کی بیٹی سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے پیغام کو پہنچا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، غور کریے گا واقعے کے اندر، وہ دوست پیغام پہنچانے کے لیے گیا تھا، لیکن جس گھر میں پیغام لے کر کے پہنچا ہے اس گھر کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ بتائیے، جو پیغام لے کر گیا اس کے گھر والوں نے اسی کے بارے میں کہہ دیا کہ جو رشتہ، جو پیغام تم لے کر کے آئے ہو وہ ہمیں منظور نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسی موقع پر گھر کے اندر چند افراد موجود تھے، ان کو گواہ بنایا اور فوراً انہی ساتھی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ جب وہ گھر سے باہر آئے اور جب اپنے دوست سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھائی میں تجھ سے بڑا ہی معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں تیرے پیغام کو لے کر گیا تھا لیکن اس گھر کے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمیں وہ رشتہ منظور نہیں ہے، اگر تم چاہو تو تمہارا نکاح کر سکتے ہیں، اور میرا نکاح وہاں ہو گیا۔ اب دوست نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ جس نے پیغام لے کر کے بھیجا تھا اس نے کہا جس کو تمہاری بیوی بننا تھا اس کو میں اپنے نکاح میں کوشش کر رہا تھا، اور کوئی ہمارے زمانے کا دوست ہوتا تو مرتے دم تک اس کو اپنا دشمن بنا لیتا کہ اچھا میں نے تو تجھے اپنا پیغام لے کر کے بھیجا تھا اور تو نے تو اپنا ہی چکر چلا دیا، پتا یہی تو ہوگا نہیں ہوگا۔ لیکن دوست نے کیا کہا، میں جس لڑکی کو اپنے نکاح میں لانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کو تو حقیقت میں تیری بیوی بننا تھا۔ دوستی کے اندر کوئی درار نہیں آئی، کوئی فرق نہیں پڑا، دوستی بھی قائم رہی اور نکاح بھی ہو گیا۔ کتنا آسان ہوا نکاح، پتا ہے بھائی؟ لیکن آج ہم نے اور آپ نے، ہم کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ ہر انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے آج اس نکاح کو مشکل کس نے بنایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے۔
कौन किसके तरफ उंगली उठाएगा? हम खुद अपनी तरफ गिरेबान झांक करके देखें कि हमने निकाह को मुश्किल बनाया है। जब खुद की बारी आती है तो खुद ही चाहते हैं कि तमाम अरमान पूरे कर लिए जाए, तमाम खौफ सजा लिए जाए। और बुजुर्गों के एहतियात की बात कही जाए तो बड़े ही एहतियात किया करते थे। जिस घर के अंदर जवान बेटी हो जाया करती थी और उसके वालिदैन उसके निकाह का इंतजाम नहीं किया करते थे, बुजुर्गाने दीन उस घर का खाना पीना नहीं किया खाया करते थे। और यूं भी लिखा, और ऐसी दावत भी नहीं खाया करते थे जिस दावत को जिस शख्स ने दावत की है उसके ऊपर कर्ज हो, उसके यहां दावत नहीं खाया करते थे। आज तो दावतें ही कर्ज लेकर की जा रही। उनका कहना यह था कि अगर ये दावत करने के लिए इसके पास फालतू दौलत है तो ये पहले कर्ज क्यों नहीं दे देता है, पहले ये कर्ज अदा क्यों नहीं करता है। लेकिन आज का आलम क्या है, हम और आप सब जानते क्या आलम है। झूठी सजावट और झूठी रौनक और अपनी शहंशाही दिखाने के लिए आज हाल ही हो रहा है इस उम्मत का। कर्ज तो शरीयत में जायज है, एक इंसान दूसरे से कर्ज ले सकता है, लेकिन कर्ज नहीं लिया जा रहा है, बल्कि लोन और सूद और ब्याज का पैसा लेकर के अपने बच्चों और बच्चियों के शादी ब्याह किए जा रहे हैं। और जिन पर जिस शादी और ब्याह किए जा रहे हैं, जिस बुनियाद पर किए जा रहे हैं, जिस तरीके का पैसा लेकर किए जा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं ये निकाह बरकरार रहेंगे, इन निकाहों में बरकतें आएंगी, इन निकाहों में खैर आएगी? नहीं आ सकती मेरे दोस्तों, नहीं आ सकती। बड़ा अजीम मामला है और बड़ा ही अफसोस है। एक सुन्नत है निकाह, इतना मुश्किल मसला नहीं है, इतना मुश्किल मसला जितना हमने बना रखा है। और दूसरी बात ये अर्ज की जाए, निकाह को सुन्नत कहा गया, हमारे नबी ने भी निकाह किए हैं, लेकिन निकाह का सही तरीका यही है कि हम अपने बेटे और बेटियों का निकाह अपने बस्ती की मस्जिद के अंदर निकाह करें, अपने शहर की जामा मस्जिद के अंदर निकाह करें, अपने बस्ती के अपने शहर के ऐसे मकाम पर निकाह कराएं जहां पर हुफ़ाज़ इकराम की तादाद हो, उलमा इकराम की तादाद हो, बुजुर्गान दीन मौजूद है, तक़वा परहेज़गार वाले लोग मौजूद हो, और तो कहा जाए कि मुफस्सिरीन इकराम मौजूद हो, तक़वा परहेज़गार वाले लोग मौजूद हो, तहज्जुद गुज़ार मौजूद हो। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जब तुम्हारे बेटे और बेटी का निकाह हो रहा है उस वक्त वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। कैसी जिंदगी? नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। इस वक्त तो इनको दुआओं की सख्त जरूरत है कि इनको ऐसी दुआएं मिल जाए कि इनकी जिंदगी में चांद लग जाए, इनकी ये नई जिंदगी जो शुरू होने जा रही है इसके अंदर बरकतें आ जाएं। वो कहाँ आएंगी? हम अपने घरों में निकाह कराएं, मैरिज होम में निकाह कराएं, वहां बरकतें मिलेंगी दुआओं में। फॉर्मेलिटी हो रही है, रस्म और रिवाज हो रहे हैं। जहां निकाह हो रहा है कोई बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट सूत रहा है और कोई अपनी सेल्फियों में लगा हुआ है। बताओ, जिस बच्चे का या जिस बच्ची का निकाह हो रहा है वहां उसको दुआओं की जरूरत है या नहीं है? बताओ भाई। और इसीलिए दुआ होती है कि भाई इसकी जो नई जिंदगी है अल्लाह इन दुआओं की बरकत से इसकी जिंदगी को संवार दे। अब उस जगह पर निकाह हो जहां लोग खुद गफलत में पड़े हुए हो तो क्या उसको दुआ मिलेगी? और अगर मस्जिद में, शहर की जामा मस्जिद में और या ऐसे मकाम पर जहां तलबा मौजूद हों, मासूम बच्चे जो दिन और रात कुरान पढ़ने वाले मौजूद हों, और उलमा इकराम की तादाद हो, तहज्जुद गुजार हो, नेक तकवे वाले परहेज़गार लोग मौजूद हो, वहां निकाह किया जाए तो बताओ सबकी दुआएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी? हो सकता है शायद कि उसको ऐसी दुआ मिल जाए, ऐसी दुआएं मिल जाए कि उसकी पूरी जिंदगी उसकी गुलजार बन जाए, चमन बन जाए। लेकिन हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं और सुनने के बाद जाएंगे तो यही कहेंगे हम तो निकाह वही करेंगे, वो तो चिल्लाते रहते हैं, उनका काम तो चिल्लाने का है, उनका तो काम है वो करते रहेंगे और हमारा जो मन है हम वो करेंगे। यही हाल तो है। अरे नहीं है, बताया आप लोग। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। आज अपने कदम जब मस्जिद से उठाएं, मैं तो कहता हूं कि अभी इरादा करें कि जब भी हमें मौका मिलेगा, हमारी बेटी की या बेटी का अपने निकाह का मौका आएगा, हम प्रोग्राम कहीं भी करें लेकिन निकाह
شہر کی کسی نہ کسی مسجد میں لے جا کر کرائیں گے. کرو انشاءاللہ وعدہ. انشاءاللہ اگر ارادہ کر لیا تو کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے, کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے. کوئی بڑا مشکل کام ہے بتائیں بھائی, آپ ہی بتائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اسی مسجد میں کرائیں, شہر کی جس مسجد میں جہاں آپ کو آسانی ہو, جہاں آپ کو اچھا لگے, جس سے نکاح پڑھانا آسان لگے اور جو تمہیں دعائیں دینے کے زیادہ مستحق ہو, ایسی جگہ لے جا کر نکاح کرائیں. لیکن نہیں ہوگا ایسا. ارے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے تو شاید امید کم لگ رہی ہے, آواز کم آ رہی. یہ نوجوان لڑکے وہ ارادہ کر لیں کہ ہمارا نکاح سنت تو ہے لیکن ہم اپنا نکاح مسجد کے اندر پڑھوائیں گے. کہاں پڑھوائیں گے؟ مسجد میں پڑھوائیں گے. اور لڑکیاں بھی یہ درخواست کریں اپنے والدین سے کہ ہمارا نکاح کسی جگہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارا نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا میں, اس سرزمین پر سب سے زیادہ اگر کوئی جگہ پسندیدہ ہے تو وہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے. کون سی جگہ ہے؟ مسجد. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسند جگہ مسجد ہے. ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کے خوردن والی جگہوں پر, جہاں ننگا ناچ ہو رہا ہو, جہاں بے حیائی کا عالم ہو, جہاں اپنی آنکھوں کو چھپانے کی جگہ نہ ملے, تو وہاں نکاح ہو. اس نکاح میں خیر آئے گی, اس نکاح میں برکتیں ملیں گی. میرے عزیزو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہماری خام خیالی ہے, یہ ہماری غلط سوچ ہے. اپنے ارمانوں کو کچل لو, اپنے ہر کام کو, اپنے خوشیوں کو, اپنے غموں کو, اپنے ہر مشغلے کو شریعت و سنت کے مطابق بنا لو. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں فرمائیں گے اور کل بعد مرنے کے آخرت میں بھی عزتیں فرمائیں گے. کیونکہ صحابہ کا قول ہے, صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں جو عزتیں ملی ہیں, ہمیں جو عزتیں ملی ہیں اس دین پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے ہمیں عزتیں عطا کی ہیں. اگر آپ بھی عزتیں چاہتے ہیں, اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے, تو ہمیں اپنے ہر کام کو, اپنے ہر قدم کو شریعت و سنت کے مطابق کرنا پڑے گا. تبھی ہم اللہ کی ذات سے نفع حاصل کرنے والے بن سکیں گے. اگر ہم اپنی منمانی زندگی جیتے رہے, اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے, تو ہماری زندگی کے اندر رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. وقت مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو پوری جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا